هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میری گفتگو جو ہے وہ ایک بہت انتہائی اہم پہلو کی طرف ہے، جس کا تعلق فتنہ دجال کے ساتھ ہے۔ ایک فتنہ دجال جو ہے وہ تو قیامت کی علامات میں سے ہے، قیامت کے قرب میں آئے گا، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام شام پہنچیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی معاونت سے زمین پر اتریں گے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے، کیونکہ آخری نبی اور رسول تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور وہ بھی نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ اترنے کے سے پہلے دجال جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پھر مقام لط کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قتل کریں گے۔ یہ جو فتنہ ہے، فتنہ تو دجال یا قیامت کے بڑے بڑے فتنوں میں سے، اس کا تذکرہ تو میں قیامت کی علامات میں سے کروں گا، لیکن ایک وہ فتنہ دجال ہے جو اس وقت بلکہ ہمیشہ سے دنیاوی زندگی کے اندر انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ ہے انسان کو شیطان کا دھوکہ دینا۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، دجل کہتے ہیں انتہائی بڑے جھوٹ کو، اور دجال وہی ہوگا جو انسان کے سامنے جو ہے وہ بہت بڑا جھوٹ جہاں بولے گا، یا عملی طور پر جو ہے وہ اس جھوٹ کا شکار ہوگا، یا لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس جھوٹ کے اندر ملوث کر لے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اسی کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دجل، یہ وہ فریب اور یہ وہ دھوکہ ہے جس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کیا ساری کی ساری انسانیت ایسے ہے جیسے کہ اندر ملوث نظر آ رہی ہے، اور وہ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخری منزل، اپنی آخری مقصد اور آخرت کو بھول جائے، اور اس عظیم مقصد کو بھول جائے کہ دنیا کے اندر مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، اور یہاں رہ کر جو ہے وہ میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، اور اصل منزل میری آخرت ہے، اور اصل کامیابی وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہوا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، آخرت کے مقابلے کے اندر یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان نے آنا ہے، آیا ہے، آئے گا، کام کرے گا، اپنا کردار ادا کرے گا، چلا جائے گا، لیکن دنیاوی زندگی جو ہے وہ اس کو دھوکے میں نہیں ڈالے گی۔ یہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے علم کا، اپنے عمل کا، اپنی تمام جستجو کا، اپنی تمام محنتوں کا، اپنی تمام جو ہے وہ ارادوں اور کارکردگیوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کو بنا لیتا ہے، اور اسی کو اپنا مقصد جو ہے وہ قرار دے دیتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ حق و باطل کو، سچ اور جھوٹ کو، حلال اور حرام کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اور اسی دوڑ دھوپ کے اندر اپنی زندگی ساری کی ساری خراب اور برباد کر لیتا ہے، تو سمجھو کہ ایک بہت بڑے مانوی فتنہ دجال کے اندر وہ پڑ گیا ہے۔ اور اسی کی طرف جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر کو چند آیات مبارکہ کے اندر اس کا اشارہ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ۔ مثلا یہ قرآن حکیم کے اندر سورہ یونس میں، یہ سورہ یونس جس کا جو ہے وہ نمبر 10 ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ جو ہے وہ ہماری ملاقات کا جو ہے وہ ان کو کوئی امید نہیں ہے، ہمارے ساتھ ملاقات کا نہ امید رکھتے ہیں، نہ شوق رکھتے ہیں، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے اوپر ہی راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور پھر اس پہ مطمئن بھی ہو گئے، یعنی ان کو اس بات کا کوئی ملال اور غم نہیں ہے کہ ہماری آخرت جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ ہماری بھیجی ہوئی آیات اور قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے غافل ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں جو ہے وہ اس فتنے کے اندر جو ہے وہ دنیاوی فتنے کے اندر ملوث ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری مقام پر اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ کفار تو شامل ہیں ہی، لیکن ان مسلمانوں کو اور ہم سب لوگوں کو اجتماعی طور پر آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا کسی ایسے بڑے جرم کے اندر ملوث تو نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے تیسرا بڑا اہم مقام جو سورۃ الکہف کے اندر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مرکزی مقام یہ ہے، کیونکہ سورۃ الکہف کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فتنہ دجال کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اس کی ابتدائی اور آخری آیات مبارکہ جو ہے اس کو فتنہ دجال سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ ان آخری آیات میں سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بڑی ہی اہم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا ہم جو ہیں وہ آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بنائیں جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری کوششوں کو گم کر دیا ہے، اس کا مرکز اور محور اور مقصد یہی بنا لیا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی بھاگ دوڑ کے اندر۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں رہا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا کام کوئی نہیں کر رہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات جو ہیں ان کا کفر کیا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا کفر کیا، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت والے دن ہے ان کے لیے جو ہے وہ کوئی قسم کا کوئی ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا خسارہ ہے کہ انسان اگر دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ محور اور مقصد بنا لے۔ یہ ہے ایسا مانوی فتنہ دجال جس کے اندر جو ہے وہ پوری کی پوری انسانیت پڑی ہوئی ہے۔ مجھے اور آپ سب کو اور خاص طور پر بالخصوص مسلمانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنے دین کی طرف پلٹنا چاہیے اور دنیاوی زندگی کے اس فریب کے جو ہے وہ دھوکے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ایک مقام سورۃ الجاثیہ میں ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر جو ہے وہ 24 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، یہ ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيا، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے، إِلَّا حَيَاتُنَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اس کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہم موت کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ زندگی ملتی ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ دور ہے، یہ زمانہ ہے، یہی ہے جو ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جس طرح کی چیزیں آئیں آ کر جو ہے وہ جیسے ایک پودا جو ہے اس نے نشو و نما پائی ہے، یعنی آج اگا ہے کل جو ہے اس کو کاٹ لیا جائے گا اور وہ بھوسا بن کے ضائع ہو جائے گا۔ بالکل انسان کی زندگی بھی اس طرح ہی ہے کہ وہ زمانے کے حوادثات کا شکار ہو کر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہماری ساری کوشش اور محنت جو ہے وہ بس اسی کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس بارے کے اندر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ لوگ جو ہیں یہ تو صرف اور صرف اٹکل پچو اور قیاس رائیوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر بھی جو ہے وہ انہوں نے دنیاوی زندگی جو ہے اس کے جو مدارج ہیں، اس کا لیل و نہار ہے، اس کے اندر جو چلنے والی ہماری پوری زندگی ہے، اس کو بس یہی سمجھا ہے کہ بس جیسے انسان جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوا، جوان ہوا اور بڑھاپے میں چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیست و نبود ہو گیا، موت کے بعد جو ہے وہ قبر میں چلا گیا اور مٹی اس کو کھا گئی۔ یہاں سے ہماری زندگی شروع ہوئی اور یہاں ختم ہو گئی۔ تو یہاں بھی آخرت کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے، آخرت سے اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کو صرف اور صرف محض دنیاوی زندگی ہی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہی سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ جو ہے وہ سورۃ النجم کی آیت مبارکہ نمبر 30 ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، یہ پورا جو مضمون پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی یہاں پر میں ترجمہ نہیں کروں گا، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بس سارا محور اور مرکز بن گیا ہے۔ اور فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور ان کے علم کی انتہا کیا ہے، بس یہی دنیا کی زندگی سے شروع ہوئی، دنیا کی زندگی کے اندر ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب میں مفہوم بیان کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک ایسا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا نقصان اور عمل کا مرحلہ ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے یہ انسان اپنے عمل کے اعتبار سے انتہائی خسارے اور گھاٹے میں چلا جائے گا۔ اسی طرح ہی
سورہ الحدید کی آیات مبارکہ نمبر 14 جو میں نے سورہ حدید کے درس کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا، وہاں پر منافقین جب نور سے محروم ہو جائیں گے میدان حشر کے اندر ان کو یہ بات کہا جائے گا 5 بیماریاں تھیں تمہارے اندر جو تمہیں لے ڈوبی ہیں، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ دیکھو تم دنیا وہ ینادونہم الم نکم معکم، منافقین کہیں گے بھائی اے ایمان والو تمہارے اور ہمارے درمیان دیوار آ گئی ہے اور تم جو ہے وہ جنت کی طرف جو ہے وہ اپنی روشنی اور نور ایمان اور اعمال صالحہ کا نور لے کر جو ہے وہ جا رہے ہو، تو ہمیں بھی ساتھ ملا لو، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں رہتے تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا رکھا، وتربصتم، انتظار میں پڑے رہے، بڑی جو ہے وہ لمبی زندگی ہے، ورتبتم، اور شک و شبہ کا شکار رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہاری جو خواہشات ہیں جو اپنی تھی انہوں نے جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور یہ جو اسی کوشش کے اندر اور اسی کے اندر جو ہے وہ تم نے دنیاوی زندگی گزار دی ہے اور آخرت کے بارے میں سوچا نہیں، حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آ گیا یعنی موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بہت بڑے دھوکے میں۔ کس نے ڈالا؟ شیطان نے۔ شیطان جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ دلاسے دیتا رہا، تمہیں جو ہے وہ سہانی نیند سلاتا رہا، تھپکیاں دیتا رہا کہ کوئی بات نہیں، بڑی لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو بہت جو ہے تم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ میرے بھائیوں بہت بڑا ایک ایسا مانوی دجالی فتنہ ہے جس کے اندر جو شخص بھی ملوث ہو جائے تو سمجھیے کہ ایک بہت بڑا ایسا بیکٹیریا اور وائرس اس کے ایمان کو لگ گیا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ بہت بڑی کوشش کر کے اس سے پلٹنا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد کو واضح کرنا چاہیے، دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، ایمان اور عمل کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزار کر اپنی زندگی کا مقصد اور محور اور یہ بنانا چاہیے کہ میں نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور حقیقی کامیابی ہے بھی وہی، اور وہاں اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے تمام قبر اور جہنم کے عذابات سے اور حشر کے عذابات سے اور جہنم کے عذابات سے بچا کر مجھے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، بہت بڑا مقصد۔ دنیا کی زندگی میں آپ نے رہ کر جو ہے اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے، مقصد آپ نے آخرت کو رکھنا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ میں سے ایک آخری مقام جو ہے وہ سورۃ العلیٰ کا ہے، جس میں اللہ رب فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، وہ آدمی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا جس آدمی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، لیکن آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دیے بیٹھے ہو، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ کی آخرت اس کے مقابلے میں بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بات جو ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کوئی نئی نہیں ہے، یہ پچھلے صحیفوں میں بھی بیان ہوئی ہے، آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی وحی کے ذریعے پہلے بھی اور اب بھی لوگوں کو جو ہے وہ مسلسل آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پر ملوث کر کے کہیں اسی کا ہی نہ ہو رہنا اور آخرت کو بھول کر اپنا بہت بڑا نقصان نہ کروا لینا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی زاویہ نظر سے جو ہے وہ فتنہ دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور اس فتنے کی اطلاع جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں دے رہے بلکہ حدیث بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ جو 3337 ہے کتاب احادیث الانبیاء کے اندر جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ تمہیں دجال کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کرتا ہوں، اور فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں، میں تجربہ بیان کر رہا ہوں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جنہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو، نہ ڈرایا ہو، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم جو ہے اس سے جو ہے وہ اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ جو ہے وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور لیکن وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، لیکن جو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانے نہیں ہیں، یہ دجال جو جھوٹا دجال قیامت کے قریب آئے گا وہ آنکھ سے کانا ہوگا۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخروی قیامت کی علامات میں سے تو سارے انبیاء علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے، اور یہ سارے انبیاء علیہ السلام جو اپنی اپنی قوموں کو اس فتنے سے آگاہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس فتنے کی اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک وہ فتنہ ہے جو قیامت کی جو ہے وہ علامات کبریٰ میں سے ہوگا، لیکن ایک وہ فتنہ ہے جس سے اس دجل اور اس ظاہری دنیاوی زندگی کے پیچھے لگ کے ہم کہیں جو ہے وہ اس فریب اور دھوکے کے اندر نہ آ جائیں۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ فرضی نماز کے اندر ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ تشہد کے آخر میں ہم یہ دعا پڑھیں، اور یہ حدیث جو ہے اس کو امام بخاری اور مسلم نے لکھا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس کے بارے میں غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 باتوں سے جو ہے وہ ہر فرضی نماز کے اندر جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یقیناً میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال، یعنی یہ جھوٹا دجال جو فریبی، اس کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اور اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 2 ہمیں حدیث مبارکہ، ایک صحیح مسلم کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ آج بھی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف جمعۃ المبارک کو لازمی پڑھے اور کوشش کرے کہ اس کی پہلی 10 آیات مبارکہ کو حفظ کر لے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز ان دنیاوی فتنوں سے جو اب چل رہے ہیں، جن کو میں مانوی فتنہ دجال قرار دیتا ہوں، دھوکے اور فریب چل رہے ہیں، ایمان کے مقابلے میں انسان کہیں جو ہے وہ غرر اور دھوکے کا شکار نہ ہو جائے، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز محفوظ ہو جائے گا، اور وہ فتنۃ الکبریٰ جو قیامت کے قریب فتنہ دجال کی شکل میں آ رہا ہے اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یاد نہیں کر سکتا، صرف پڑھ ہی سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اس کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی فتنہ دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور انہی آیات میں سے میں نے ابھی ایک دو آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھا ہے۔ تو یہ فتنہ دجال سے جو ہے وہ بچنے کے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری حدیث کے اندر سارے لوگوں کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر جو ہے وہ عقل مندی کے اپنے اپنے معیارات ہیں، کوئی اپنے فن میں ماہر ہے، کوئی علم میں ماہر ہے، کوئی تقریر میں ماہر ہے، کوئی تحریر میں ماہر ہے، کوئی دولت میں ماہر ہے، کوئی سیاست میں ماہر ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر کیا ہے عقل مندی کا وہ ذرا سن لیجیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے، بہترین صحیح حدیث ہے۔ فرمایا ہے حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، لوگوں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دوسرے معنی یہ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر لے، اور فرمایا وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری اور عمل کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے۔ پھر فرمایا کہ پھر وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگنے کے بعد کرتا کیا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ سے بڑی بڑی آرزویں جو ہیں اس نے وابستہ کی ہوئی ہیں کہ میں جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے اندر اپنی تمام خواہشات کے مطابق زندگی بھی بسر کروں اور آخرت کے اندر جو ہے مجھے بڑے بڑے جو ہے وہ مقامات بھی مل جائیں۔ یہ سمجھو کہ وہ آدمی جو ہے وہ بے وقوف ہے۔ عقل مندی اور بے وقوفی کے اسی معیار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی عقل مندی نصیب فرمائے، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا اور آخرت ہو، اور دنیا کے اندر اس دجل فریب اور دھوکے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اس مانوی فتنہ دجال سے بھی بچائے، اور آخرت میں آنے والے اس بڑے فتنہ دجال سے بھی جو قیامت کی علامات میں سے اللہ تعالی اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔